बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जव्वाद फैज़ी। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने इस्लामाबाद में तालिबान की इमारत इस्लामी का परचम लहराए जाने पे प्रोग्राम किया और उस पर यह कहा कि लाल मस्जिद पे परचम लहरा दिया गया। उस पर लाल मस्जिद के ही बाज़ अफराद ने कहा जी लाल मस्जिद नहीं, जामिया हफ्सा पे। ओके, जामिया हफ्सा पे लहरा दिया गया और उतार भी दिया गया। 2 घंटे बाद हिम्मत तो इतनी है हमारे अंदर कि परचम लहराया और उतार दिया, क्योंकि वो इस मुल्क में उनकी इमारत इस्लामी का परचम लहराना यहाँ के कानून और दस्तूर के ख़िलाफ़ है। और इस पे ज़रूर बहस शुरू हुई। लाल मस्जिद नहीं जी, जामिया हफ्सा क्यों दी है जी? लाल मस्जिद से मुत्तसिल नहीं है क्या? वही हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब जो हैं वही लाल मस्जिद वाले जो हैं वही फ़ैसले नहीं करते जामिया हफ्सा के बारे में? मोहतरमा उम्मे एहसान यकीनन वो जो जिनसे जब राब्ते की कोशिश की जाती है तो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होती है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये फटाफट जी नहीं लाल मस्जिद नहीं थी, जामिया हफ्सा थी। जामिया हफ्सा भी लाल मस्जिद वाले दिए ना यार। और उस पर यह कहा गया सबूत दे। हाँ, मैंने कहा, मैंने आज भी मैं कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब अगर बहरिया सफारी 2 में वो आलीशान घर ले सकते हैं मलक रियाज से, अगर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही पैचअप करा सकते हैं और उनको घर दिलवा सकते हैं, तो बहरिया और चिड़ लाहौर में क्या मौलाना नहीं गए? मुझसे सबूत की बजाय हल्फन आप बताएं कि क्या वहाँ जाके नहीं रहे, क्या वहाँ मुज़ाकरात नहीं हुए? आप तो ये बात कर रही हैं और आप तो ये बात कर रहे हैं। एक मोहतरमा ने कहा, वो अपने नाम के साथ गाजी लिखा हुआ, उनका मैसेज आया कि फैज़ी साहब सबूत दें वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं कब कहता हूँ आप मुझे छोड़ें? नहीं छोड़िएगा मुझे। और आपके साथ गाजी है तो हम तो वैसे ही निगाह नाज पे ही शहीद हो जाने वाले लोग हैं। हमें गाजी बन के डराएं तो ना, हम तो पहले ही, और मैं तो बचपन से ये दुआ करता आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह शहादत की मौत देना। मरना तो है, साथ निकलना है, तो क्यों ना शहीद होकर बंदा दुनिया से जाए, और वो उस तरह से जाए कि कम से कम खून में लथपथ अल्लाह के यहाँ पहुँचे तो कह तो सके कि ना हक मारा गया है मेरे मौला, और किस वजह से मारा गया ये भी देख लो, और मारा किन्होंने है ये भी देख लो। एनीवेज, आप तो ये बात कर रहे हैं कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ का बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में घर मिला या नहीं मिला, सबूत मांग रहे हैं। यहाँ तो मैंने बता दिया सफारी 2 का वो घर कैसे मिल गया। और फिर जब लाल मस्जिद का इशू बना था तो फिर उस वक्त किसने जगह लेके दी थी? वो जो जिसे डल्ला छप्पर कहते हैं, अरसलान टाउन से आगे, जहाँ अभी ये इमारत इस्लामी के आने के बाद बकरे और दुम्बे ज़िबा हुए और जश्न मनाया गया है, वो जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, वो जहाँ पहाड़ों के साथ रस्से बांधे हुए हैं ट्रेनिंग कराने के लिए, ये जगह कहाँ से? 2 कनाल की जगह मांगी गई थी 2-3 महीने के लिए कि मदारस के तलबा को हमने यहाँ आर्जी सुकूनत इख्तियार करवानी है। लेकिन वो 2 कनाल से 100 कनाल पे कब्ज़ा भी हो गया और मामलात भी सबके सामने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लिहाजा ये कहना कि जी सबूत दे, सबूत भी दे दूंगा फॉर श्योर, बल्कि आप सबूत ये अन्नी फ़ाइनी करीब, अल्लाह ताला तो शारक से भी करीब है, सबूत अपने आप से पूछ लीजिए ना। क्या ये हिस्ट्री नहीं है? मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं मौलाना के चाहने वालों में शामिल होता था और मैं मौलाना के पास भी जाता रहा, मैं मौलाना से गपशप करता रहा, मौलाना का इंटरव्यू करता रहा। मैंने मौलवी अज़ीज़ साहब से और इनके वालिद गिरामी के पीछे भी मुझे नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। और मैं तो अभी साल भी नहीं हुआ था जब गया था, और इनके वो महराब के पीछे जो बना हुआ है ऑफिस, और मैं तो संगीनों के साए में, वो कलाशन कुफों के साए में बैठ के गुफ्तगू की थी। मुझे डर नहीं है, आप मुझे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैंने मरना है। खून नाहक अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चों बच्चियों को नाहक मारा गया तो सीधी कदा बंदा मार दो। आपने तो ताजी खोखर से रिश्तेदारी भी कर ली थी मौलाना, रिश्ता तय हो गया था उनके बेटे समर से, और क्या हुआ था फिर कहाँ कहाँ ताजी खोखर और आपने मिलकर कब्ज़ों में मुआवनत कराई एक दूसरे की। ये सारी चीज़ें तो पता है, किसको नहीं पता। लिहाजा इस किस्म का रवैया, तालिबान का रवैया तो अब ये नहीं है, पुरानी तालिबान नहीं है उन। अब तो अल्लाह माफ़ करे, डर ये है
کہ ابھی تو طالبان کے آنے پہ بغلیں ہو رہی ہیں، پرچم لہرائے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پھر کوئی شگوفہ پھوٹ پڑا، پھر افغانستان میں کوئی مسائل آ گئے، پھر پاکستان کے اندر بھی، اور جو دشمن کی سازش ہے کہ ایسے معاملات پاکستان میں پیدا کر دیے جائیں جو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. لہٰذا ریاست اور اسٹیٹ اس کے قانون کے، اس کے آئین کے تابع رہنا ہوگا. وہ لال مسجد والے ہوں، وہ جامعہ حفصہ والے ہوں، میں ہوں، وہ آپ ہوں، وہ کوئی بھی ہو. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ تو چیف ایگزیکٹو ہو اس ملک کا، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، صدر مملکت کیوں نہ ہو، چیف آف آرمی اسٹاف کیوں نہ ہو، چیف جسٹس کیوں نہ ہو، میڈیا کیوں نہ ہو. اگر اس ملک کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے نام میں لکھا ہوا ہے تو اسلام آنا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میں مولانا کے وہ جو میں نے گزشتہ ایک ویڈیو میں یہ بتایا بھی تھا، مولانا کے اپنے الفاظ تھے کہ کس طرح اسلام آئے گا. اسلام نافذ کرنا پڑے گا، اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا، اپنی ذات پہ نافذ کرنا پڑے گا، اپنے گھر پہ نافذ کرنا پڑے گا، اپنی بیٹیوں کو وہ اخلاقیات کا درس دینا ہوگا. لیکن بیٹیوں کو صرف ڈنڈے پکڑا دینا ہی اسلام نہیں ہے، تلخ باتیں ہی اسلام نہیں ہے، دھمکی آمیز گفتگو ہی اسلام نہیں ہے. اسلام تو بڑے طریقے سے آیا تھا، سچ بولنے سے آیا تھا، اخلاقی رواداری اس کا مظاہرہ کر کے آیا تھا، اخلاقیات بتا کے آیا تھا، اس پہ عمل کر کے آیا تھا، تیمارداریاں کر کے آیا تھا، پاخانے صاف کر کے آیا تھا، میزبانی کر کے آیا تھا، خدمت کر کے آیا تھا، تنقید کرنے والوں کا حال احوال پوچھنے پہ آیا تھا. ہم نے تو یہی پڑھا ہے، اور میں تو اسی کو اسلام مانوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کے فرمودات ہیں، ان کے اعمال ہیں، جو میں ان کو چلتا پھرتا دیکھ رہا ہوں. اور وہ قرآن ایک تو پڑھنے والا، دوسرا وہ جو مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا. میں تو اس اسلام کو جانتا ہوں. لہٰذا یہ لال مسجد یا جامعہ حفصہ پہ طالبان کا پرچم لہرایا جانا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی میں بتاؤں کہ آپ کو گزشتہ جو پروگرام لال مسجد کے حوالے سے ہم نے کیا تھا تو اس میں مولانا عبدالعزیز کا خود یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اسلام نافذ کر دیں میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو میں نے پوچھا کہاں جائیں گے؟ افغانستان چلا جاؤں گا. کہ افغانستان کیوں؟ آپ کی ڈوریاں وہاں سے ہلتی ہیں. نہیں تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا، میں انڈونیشیا چلا جاؤں گا. یہ بھی ان کے الفاظ ہیں، میرے ساتھ جو گفتگو کی تھی انہوں نے. لہٰذا وہ کیوں چلے جائیں گے جب اسلام ہی نافذ ہو جانا ہے؟ تو کیوں جانا ہے مولانا آپ نے؟ لہٰذا ایشو یہ ہے کہ اگر تو ہمارے علماء، ہمارے واعظین، ہمارے خطباء اور ہمارے شیوخ الحدیث اور شیوخ القرآن اگر وہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں اور خود بڑے بڑے پراپرٹی تائکون جو ہیں ان کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں، ان سے جگہ بھی لے رہے ہیں، ان سے گھر بھی لے رہے ہیں، عالی شان بنگلے بھی لے رہے ہیں، اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی چٹائی سے اسلام آنا چاہیے، مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زکوٰۃ کے پیسوں پہ جو بچے پل رہے ہیں ان کے ذریعے اسلام آئے گا، اور خود وہ اگر عالی شان گھروں میں رہنا پسند فرماتے ہیں یا اپنے نام کرا لینا پسند فرماتے ہیں، تو پھر تو اس طرح اسلام نہیں آتا. پھر اس طرح تو ماحول منافقانہ ہی رہے گا، اس طرح تو ماحول جو ہے وہ مبہم رہے گا، اس طرح تذبذب رہے گا، اس طرح جو ہے وہ کنفیوژن ہی رہے گی، اس طرح کوئی چیز واضح نہیں ہوگی، کلیئرٹی نہیں آئے گی. اور اگر یہ مطالبہ یقیناً میری نظر میں، میری دانش میں عین اسلامی مطالبہ ہے کہ اس ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، اس ملک کے قوانین اسلامی ہونے چاہیے، اس ملک کی عدالتوں میں اسلامی قوانین ہونے چاہیے، اس ملک کے گلی چوراہے چوک پہ اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے، اس ملک کے ہر رہنے والے کو اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہم کسی بھی عالم کے بارے میں بات کر دیں، کسی دینی شخصیت کے بارے میں بات کر دیں، کسی روحانی شخصیت کے بارے میں بات کر دیں، کسی نامور بندے کے بارے میں بات کر دیں، کسی پراپرٹی مافیا والے کے بارے میں بات کر دیں، کسی بڑے وکیل کے بارے میں بات کر دیں، فٹافٹ چہرے سرخ، ہر بندہ غازی، بندے مارن ٹر پیندا ہے. اس طرح تو معاشرہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا. اور میں دوبارہ جاؤں گا لال مسجد فور شیور، انہی دنوں جاؤں گا، مولانا سے ملوں گا،
بلکہ انہوں نے تو مجھے یہ دعوت بھی دی تھی کہ جائیں ہماری خواتین سے اور بچیوں سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ انہیں کیا تعلیم دی جاتی ہے. میں پھر جاؤں گا, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر بھی تو ہے. میں تو کئی دفعہ نماز وہاں پڑھ چکا ہوں. میں تو کہیں راستے میں گزرتے ہوئے اگر لال مسجد کے قریب جاتا ہوں اور ہوتا ہوں تو اگر اذان کی آواز آ جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو میں نماز پڑھتا ہوں وہاں پہ. مجھے لوگ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, لہٰذا مجھے تو اس میں کسی قسم کا اس گفتگو میں کوئی میں کنفیوز ہو کے بات نہیں کر رہا. لیکن لال مسجد یا جامعہ حفصہ اس کو لے کے جی نہیں, سٹوری غلط ہے جی, لال مسجد نہیں جامعہ حفصہ پہ پرچم لہرایا گیا تھا نا, اور اتارا بھی گیا تھا نا. 2-2.5 گھنٹے میں اتار بھی لیا گیا تھا نا. کیوں اتارا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے بہتر نہیں تھا, تو چڑھانا ضروری سی, لہذا یہ تو اتارنا نہیں تھا. مگر یہ دعا کیجئے, میں لال مسجد والوں سے بھی کہوں گا اور ہر مسجد والے سے کہوں گا, جو طالبان کے آنے پہ بغلوں سے آوازیں نکال رہے ہیں نا, ان کو بھی سمجھ کچھ عرصے بعد آ جائے گی. اللہ نہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہو, اللہ نہ کرے جو بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں ایسا ہو, اللہ نہ کرے وہ جو تفکرات ہیں, وہ جو خدشات ہیں, اللہ کبھی نہ کرے کہ وہ ہمارے سامنے آئیں. لیکن ابھی طالبان کے آنے کے بعد افغانستان کی صورتحال, بین الاقوامی قوتوں کی سازشیں, اور پھر طالبان کے اندر خود موجود مغربی قوتوں کے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو ان کے اپنے بیٹھے ہیں, وہ کیا سازش کریں گے. اور پاکستان کے بارے میں یہ پہلے دن سے عیاں ہے یہ ساری چیزیں کہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ نہ چلنے دیا جائے. پہلی اسلامی ایٹمی قوت کے راستے جو ہیں وہ بند رکھے جائیں, اور یہاں پہ معاشرے کے اندر نہ ہمواریاں رہیں, معاشی طور پہ پریشانیاں رہیں. اس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ آپس میں باہم دست و گریباں نظر آئیں, یہاں فرقہ واریت ہو, یہاں پہ مسلک ذات برادری کے نام پہ بڑے فساد ہوں. یہ ہم نے ماضی میں دیکھے بھی ہیں. اب یہ نہیں ہونے چاہیے. ایسی چیزوں میں جو ہے وہ منبر و محراب کا کردار بڑھ جاتا ہے, نہ کہ کفر کے فتوے دے کے, نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے, اور نہ کہ صرف میرا جو قبلہ ہے وہی درست ہے باقیوں کا ٹیڑھا میڑھا ہے. اس سے ترقی نہیں ہو سکتی, اس سے اتحاد کی فضا قائم نہیں ہو سکتی, اس سے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. لہذا لال مسجد پھر چلیں گے, پھر جا کے گپ شپ کی بھی کوشش کریں گے کہ ہاں جی آ گئی ہے عمارت اسلامی, آپ حکومت سے کیا مطالبات کر رہے ہیں اور حکومت کتنے ماننے کو تیار ہے. اور یہ جو درمیان میں آپ کو تھوڑے لالچ دے کے گھروں کے اور بڑی کوٹھیوں کے, اس میں کتنے رکھنے ڈالے جا رہے ہیں آپ کے کاز میں, ایک جا کے کھل کے سوال کریں گے, اور میں وہاں پہ حاضر ہو جاؤں گا. جس میری بہن نے, جس میرے بھائی نے مجھ سے بات کرنی ہوگی آمنے سامنے کر لیں گے انشاءاللہ. بلکہ آپ تو مجھے خود دعوت دیجیے, اللہ کا گھر ہے, مجھے تو خود بھی آنا چاہیے, لیکن مجھے دعوت دیجیے, وہاں سوال و جواب کر لیتے ہیں, گپ شپ کر لیتے ہیں, اور مولانا عزیز صاحب کو غائبانہ بھی سلام, اور وہاں حاضروں کے بھی سلام کر لیں گے. ایڈی کڑی گل ہے. لیکن یہ جو سفاری 2, یہ جو دلہ چھپر اور بھی ارسلان ٹاؤن سے آگے جگہ, اس کو بھی تھوڑا کلیئر کر دیں. ضروری نہیں ہے میرے پلیٹ فارم پہ کلیئر کریں, اپنے طور پہ کلیئر کر دیں, اور ضروری نہیں ہے کہ دشنام ترازیوں کے ساتھ کلیئر کریں اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں. اسی تو صحافی لوگوں کا ساڈا تو کام ہی ہے کہ اسی تعمیری گل بھی کریے, لیکن جو اندر خبر ہے اس کو بھی زیر بحث آنا چاہیے. آپ کا حق ہے, اگر آپ کو بات غلط بات لگتی ہے تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کہیں جی یہ غلط ہے, لیکن اس طرح نہیں کہ چھڈاں گے نہیں تو چھوڑیں گے نہیں. میں تو چاہتا ہی نہیں ہے میں نے کوئی چھڈے, میں تو چاہنا سارے باہم مل کے رہے, ایک دوسرے کو چھوڑے ہی نہ. اللہ تعالی ہمارے اندر اتحاد پیدا کرے. اسی موضوع پہ پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.